عمل کرے، چاہے قرآن میں ہو یا حدیث میں، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ قرآن حدیث میں آ گیا وما انا علیہ اصحابی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جس بات کا خلاصہ ہو گیا ہم اس پہ نہ عمل کریں گے، یا صحابہ کا جو تھے وہ اس پہ عمل کریں گے؟ ویری ڈینجر سوال ہے. یہ گھوم کے ایک بات یہاں یہ آئی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے جو قرآن و حدیث میں ہے، یا جو صحابہ بتا رہے ہیں اس کو کریں گے. دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی، یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ ہم جب قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں یا جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم خود اپنے دماغ سے اپنے آپ سے سمجھتے ہیں. ایک شارٹ کٹ میں ایک بات ہوتی ہے، ایک تفصیل ہوتی ہے. ہاں، ایک شارٹ کٹ میں بات ہوتی ہے کہ جناب علی، جیسے میں کہوں کہ کیا کہتے ہیں بہار کس طرف ہے، تو آپ نے کہہ دیا مغرب یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف ہے، ویسٹ میں ہے یا ایسٹ میں. اور ایک تفصیل ہوتی ہے، تو ویسٹ میں ہے تو آپ کہیں گے بھئی ویسٹ میں تو بہت سارے شہر آ رہے ہیں، تو آپ بہاری کو بتا رہے ہیں. بھئی آپ نے شارٹ پوچھا ہے کہ کس طرف ہے، تو میں نے کہا ویسٹ میں. اب اس ویسٹ میں بہار بھی آ رہا ہے، جھارکھنڈ بھی آ رہا ہے، یو پی بھی آ رہا ہے، مثلا بہت سارے شہر آ رہے ہیں، بہت سارے اسٹیٹ آ رہے ہیں. تفصیل اس کی کچھ اور ہوگی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام قرآن و سنت ہی کا نام ہے، تو ایک شارٹ کٹ میں بات ہوتی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو تو یہ بھی شارٹ کٹ ہے. جب اس کی تفصیل آئے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نمبر 1 کہ تمہارے لیے ہماری سنت اور خلفاء راشدین جو اللہ تعالیٰ کے رشد و ہدایت پر قائم و دائم ہیں، ان کی سنت کو پکڑنا ضروری ہے. ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ، اسی میں جواب موجود ہے آپ کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب یعنی میرے صحابہ ہیں، یعنی ان کا بھی بتایا ہوا فہم، ان کی بھی بتائی ہوئی سمجھ ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے اور دین ہے. اور تیسری چیز اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جس شخص کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، دلیل آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تکلیف ایذا پہنچا رہا ہے، اور رسول اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو پکڑ رہا ہے. تو یہ مومنین، جب آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی تو یہ مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے. تو ان کا بھی راستہ ہمارے لیے، تو یہ پتہ کیا چلا. اور بھی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اللہ کی سنت میں یہی ہے. نبی نے یہ بھی فرمایا ہے نبی کی سنت میں کہ میری سنت بھی اور جو میرے صحابہ کی بتائے ہوئے راستے ہیں اس کے اوپر چلو. اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کا اس آیت کریمہ کے بارے میں یا اس حدیث کے بارے میں یہ خیال ہے، اور ہم آج کے دور کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس کا مطلب ہے، تو آپ بتائیں ایک طرف حضرت علی کا فرمان صحیح ثابت ہو اور دوسری طرف آج کل کے مولویوں کی باتیں، کس کی بات ہم لیں گے؟ حضرت علی کی بات لیں گے، ہم آج کل کے مولوی کی بات نہیں لیں گے. تو قرآن و سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا، نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، تابعین تبع تابعین ائمہ انہوں نے سمجھایا. اس طرح سے قرآن و سنت کو ہم سمجھتے ہیں. ہم اپنے منمانی قرآن و سنت کو سمجھنے کا نہ دعویٰ کرتے ہیں نہ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج اپنے منمانی سمجھنے کی وجہ سے اسلام کے اندر کئی فرقے بن گئے، اور اپنے منمانی لوگوں نے دین کی تعویل اور دین کی، جیسے بھائی نے بتایا کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ فرمایا تو فلاں نے نہیں، یہ اپنے منمانی تعویلات ہیں، ان کی اپنی تعبیریں ہیں، ان کی اپنی سمجھ ہے. جو صحابہ کا مخالف ہو، جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے شہادت دی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
तराहुम रुकअन सुज्जदन, कि उनको वो काफिरों के लिए सख्त और आपस में नर्म हैं, उन्हें देखोगे रुकू और सजदे की हालत करते हुए, और उनके चेहरों से नमाज के आसार जाहिर हैं। उनकी मिसालें तौरेत के अंदर, इंजील के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने उनकी तारीफ की है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। आजकल का पिद्दी का मौलवी या मुफक्किर या मुकर्रिर या मुहर्रिर या अदीब या कोई पीर या कोई बैरिस्टर या कोई प्रोफेसर या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर आजकल की तफसीर बताए माई फुट, हमारे जूते की नोक पर, हमारे जूते की नोक पर अगर वो सहाबा का गुस्ताख है तो हम उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार, खलास सहाबा, खलास सहाबा। अब कोई ये कह सकता है कि बाज सहाबा बाज में लड़े भी, बाज ने बाज को कत्ल किया, ये जहालत है। सहाबा आपस में नहीं लड़ते थे, और अगर कभी जंग, अब आप कहोगे क्यों, जंगे सिफीन हुई, जंगे जमल हुई, आप पेश करो, उनको कहो तारीख पढ़ो, इनको लड़ाने वाले लोग कौन थे, इनके पीछे कौन थे, हजरत उस्मान के कातिलीन कौन थे, हजरत अली को जहर में बुझे हुए खंजर से कत्ल करने वाला कौन था, हजरत अमीर मुआविया को खंजर मारने वाला कौन था, हजरत साद बिन वक्कास को, ये साद कौन थे वो सहाबी, उनको भी खंजर मारने वाला कौन था, कौन लोग थे ये सब अगर आप तारीख में पढ़ोगे ये सब यहूदियत की साजिश थे। सलाम उस पर के Incoming voice call from Sayyid Faisal Rashid Jamai. सोना था। सबाई लोग थे, ये खवारिज